فیصلہ کر دو یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کرنے کی بھی گنجائش نہیں ہے. غلطی سوچنا تو بڑی بات ہے، اس میں گنجائش ہی نہیں ہے. لا ریب فی، یہ لا ریبہ جو ہے نا، لا ریبہ اس کا مطلب ہے کسی طرح کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں شک کرنے کی. یہ اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے، نازل کرنے والا رب العالمین ہے، لانے والے جبریل امین ہیں، جن پہ نازل ہو رہی ہے وہ رحمت للعالمین ہے. جو نازل ہو رہا ہے وہ کلام مجید ہے، نہ ادھر شک ہے نہ ادھر شک ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، الگ الگ ہو کے الائنس کر کے منظم ہو کے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا کہ جیسے ہماری کتابیں محفوظ نہ رہ سکی. لوقا کی انجیل الگ ہے، متی کی انجیل الگ ہے، یوحنا کی انجیل الگ ہے. ساری کتابوں میں ڈیفرنس ہو گیا، آسمانی کتابوں میں تبدیلی ہو گئی. اسی طرح سے مسلمانوں کی جو کتاب ہے، ان کا جو دستور ہے، اس میں کہیں نہ کہیں تو کچھ ایسا انٹر کرو جو کنفیوژن پیدا کیا جائے، جو ان کے اندر ڈاؤٹ پیدا کیا جائے. ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا. میرے بھائیوں 1400 سال سے زیادہ کا زمانہ گزر گیا. کل بھی فاران کی چوٹی سے اعلان ہوا تھا، آج بھی اعلان ہو رہا ہے کہ ہے قول محمد قول خدا. فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عظمت قرآن. سبحان اللہ. اللہ جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے. اللہ جانتا ہے کہ سازشیں ہونا ہے، اس وقت بھی ہوتی تھی. اس نے چیلنج کیا قرآن میں کہ تم صرف انسانوں کو جمع نہ کرو، اپنے ساتھ جنات کو بھی لے آؤ. اللہ نے کہا کہ تم جنات کو بھی لے آؤ اور ایک دوسرے کے الائنس پارٹنر ہو جاؤ، ایک دوسرے کی مدد بھی کرو. پورا قرآن چھوڑو، اس کی طرح ایک آیت لا کے دکھا دو. یار زور سے نہیں بولو گے؟ کتنے خوش نصیب ہو قرآن جیسی کتاب ملی ہے. وہ گھر بیٹھے مل گئی نا عتیق بھائی، اس لیے قدر نہیں کرتے. انہیں کیا پتا قرآن کتنی عظیم کتاب ہے. آج دنیا قرآن پڑھ پڑھ کے چاند پہ پہنچ گئی، کہاں سے کہاں ترقی کر لی، کیسی کیسی ایجادات کر لی، مگر تم نے جزدان میں سجا کے رکھ دیا قرآن. تمہیں پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی قرآن. او بھائی تو قرآن پڑھنا تو شروع کر، تیری زندگی میں انقلاب آ جائے گا، تیری زندگی میں بہاریں آ جائے. میرے حضور فرماتے ہیں اپنی اولاد کو 3 باتیں ضرور سکھاؤ. اچھا ماشاءاللہ ہمارے خطیب ذی وقار، ماشاءاللہ نوجوان عالم دین ہمارے حضرت مولانا ذاکر صاحب جو پیلی بھیت کی سرزمین سے تشریف لائے، ماشاءاللہ بڑا عمدہ خطاب کیا. حضور فرماتے ہیں 3 باتیں ضرور سکھاؤ. کیا؟ حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت، اہل بیت کی محبت، اور قرآن کی تلاوت. کہاں ہے ماحول قرآن پڑھنے کا؟ صبح اٹھتے ہی اخبار پڑھا جاتا ہے یا موبائل کی اسکرین پہ نگاہیں آلودہ کی جاتی ہیں. کہاں پڑھا جا رہا ہے قرآن؟ اگر قرآن پڑھا جانے لگے، قرآن کو سمجھا جانے لگے، قرآن کی روشنی میں زندگی کو گزارنے کا مزاج بن جائے، تو رب کعبہ کی قسم موجودہ دور کے دن رات بدل سکتے ہیں، ملک کے فکر و نظریات بدل سکتے ہیں. تم بدل جاؤ تو حالات بدل سکتے ہیں. ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے پہاڑ. ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے پہاڑ. کعبوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے، تاپوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے، قرآن نہیں ہے. ہم نے تو سمندر میں بھی رستے ہیں نکالے، ہم نے تو سمندر میں بھی رستے ہیں نکالے. یوں ہم کو مٹانا کوئی آسان نہیں ہے. سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے. ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے. کسی کے پاس قرآن کا جواب؟ ارے بولو، گزر گئے کیا، انتقال کر گئے کیا تم لوگ؟ زور سے بولو. ہے کسی کے پاس قرآن کا جواب؟
نہ کل تھا نہ آج ہے اور نہ کبھی بے مثال. اس نے وہ شروعاتی یہاں سے ہو رہی ہے لا ریب فی، اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے ہی نہیں، تو تلاش کرنے کو بیٹھ رہا ہے. بڑے بڑے لوگوں نے حضور کے زمانے میں کوشش کی، جب چیلنج قرآن بار بار کرتا تھا نا کہ لا، وہ خانہ کعبہ کی دیوار سے چسپاں کر دی گئی سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. لاؤ چیلنج. 1 سال تک آویزہ رہی، پڑھ کے جاتے تھے بڑے بڑے فصحا بلغا، بڑے بڑے مائنڈیڈ، بڑے بڑے انٹیلیجنٹ، بڑے بڑے ٹیلنٹ والے پڑھ کے جاتے تھے، سر کھجاتے وہ واپس چلے وہ لوٹ کے ہی نہیں آتے تھے. ذرا زور سے بولو. میں یہ کہتا ہوں کہ جب ان کے باپ نہ مٹا سکتے تو ان کی اولاد کیا مٹا سکتی ہے قرآن کو. چیلنج. وہ ایک دفعہ انہوں نے تلاش کیا، عبداللہ ابن مقفع نام کا ایک بہت بڑا ادیب تھا، بہت غضب کا شاعر تھا، اور اس کو اتنی مہارت تھی کہ فی البدی عربی میں اشعار کہا کرتا تھا. اس کے درجنوں سینکڑوں شاگرد تھے. سارے مکہ والوں نے مشورہ کیا ہے عبداللہ ابن مقفع ہے جو محمد بن عبداللہ کا جواب دے سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کا نام آیا کرے تو پڑھا کرو صلی اللہ علیہ وسلم. لے کر کے آگے گھیر گھار کے اسے، اس نے آج تک قرآن سنا نہیں تھا. وہ جب آ گیا مکہ والوں نے کہا چلو عبداللہ ابن مقفع ہم نے آپ کو تیار کیا ہے، چلو ان کی چوکھٹ پہ چلو، چل کر کے وہیں پہ مناظرہ کریں گے. وہ بار بار چیلنج کرتے ہیں، کبھی قرآن کہتا 10 آیتیں لا کر کے دکھاؤ، کبھی کہتا 1 سورت لا کر کے دکھاؤ، کبھی کہتا 1 ہی آیت لا کر کے دکھاؤ. چلو تمہیں مقابلہ کرنا ہے ان کی عربی، ان کی فصاحت و بلاغت کا تمہیں مقابلہ کرنا، مناظرہ کرنا. عبداللہ ابن مقفع کو وہ گھیر گھار کے میرے نبی کی چوکھٹ تک لے کر کے آ رہے تھے. راستے میں ایک بچہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا. ذرا اونچا بولو، اونچا بولو. ہمارے نبی کی امت میں ایک بچہ، چھوٹا سا بچہ تھا، وہ قرآن مجید کی آیت پڑھ رہا تھا. عبداللہ ابن مقفع وہیں پہ ٹھہر گیا. اس سے پوچھا ما تقرأ یا غلام، اے بچے تو پڑھ کیا رہا ہے؟ اس بچے نے کہا انا اقرأ القرآن، میں قرآن پڑھ رہا ہوں. اللہ اللہ، اتنا اثر پڑا کہ قدم ادھر بڑھ رہے تھے، بیک ہونے لگے، واپس آنے لگا. وہ جو اس کے ساتھ جا رہے تھے، اس کے جتنے بھی چاہنے والے تھے، اس کو جو بھی چڑھا کر کے سمجھا کر کے لا رہے تھے، وہ سارے لوگ اسے دھکیل رہے تھے آقا کی چوکھٹ کی طرف. وہ واپس ہو رہا تھا اپنی چوکھٹ کی طرف. بار بار لوگوں نے کہا عبداللہ ابن مقفع کیا ہو گیا؟ ابھی تو تیرا مناظرہ بھی نہیں ہوا، تو کیا شکست کھا گیا؟ کہنے لگا میں نے بچے کی تلاوت سن کے اندازہ کر لیا کہ یہ جو قرآن ہے کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو خدا کا کلام ہے. اور انسان سے مقابلہ کر سکتا، خدا سے کیسے کر سکتا ہے؟ تو مکہ والوں نے کہا کیا مطلب؟ کا مطلب یہ ہے کہ میں نہیں جاؤں گا اس سے پہلے کہ اور زیادہ انسلٹ ہو جائے، واپس ہونے ہی میں فائدہ ہے. میں کہا مقابلہ کر سکتا ہوں، مجھے اندازہ ہو گیا. بریلی کے امام احمد رضا کہتے ہیں بڑے پیارے انداز میں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے. ذرا مچل کے بولو. تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. اے بیٹا تو کھڑا ہونا ہے، لڑکے اے کھڑا ہو بیٹا، کھڑے ہو جاؤ. کتنے سال کی عمر ہوگی تمہاری؟ بیٹھو. یہ بتاؤ 13 سال کون ہو بیٹا؟ 13 سال کیا آپ ہو؟ کھڑے ہو، جلدی کھڑے ہو. سارے لوگ دیکھو، اسے دیکھو بچے کو ذرا، یہ دنیا بھی دیکھا ذرا، یہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، دنیا بھی دیکھو. بیٹھ. کتنی سال کی عمر ہے؟ صرف 13 سال. 13 سال. الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن مجید سینے میں محفوظ ہے. آسان سمجھ رہے ہیں؟ اللہ نے قرآن میں کہا کہ پہاڑ پہ بھی نازل کرتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہ تو میرے نبی کا سینہ ہے. مگر قاری صاحب ام المؤمنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، بخاری کی حدیث ہے کہ حضور پہ جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کی مبارک پیشانی پہ پسینے شریف کے قطرات ٹپکنے لگتے تھے. کسی سواری پہ آپ بیٹھے ہوتے تھے تو وحی کے بوجھ سے وہ سواری جھک جاتی تھی، مگر پھر بھی حضور کا سینہ دیکھو کہ وحی کے بوجھ کو اور پھر قرآن مجید کی عظمت و حیبت کو اپنے سینے میں بساتا چلا گیا. اور حضور کے صدقے میں آج کروڑوں اربوں امتی ہیں جنہوں نے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے.
دنیا میں کسی بھی مذہب میں دھارمک کتاب کا کوئی حافظ دکھاؤ کمپلیٹ. کچھ اس کے اسباق یاد ہونا، کچھ اس کے چیپٹرز یاد ہونا الگ بات ہے، لیکن الحمد سے والناس تک جیسے قرآن یاد کرنے والے ہمارے وہاں حفاظ پائے جاتے ہیں، کسی اور جگہ پائے جاتے ہیں. بولو یار ذرا زور سے، تھوڑی دیر سن لو ذرا توجہ کے ساتھ. پائے جاتے ہیں. یہ یہاں اپنے مراد آباد میں جنہوں نے مدرسہ قائم کیا، صدر الافاضل بدر الاماثل علامہ نعیم الدین مراد آبادی کا مناظرہ ہوا. ایک مناظرہ ہوا، سمجھ لو کسی سے ہوا، آپ سمجھ گئے ہو کس سے ہوا. ہمارے علماء نے ان سے بھی کیے ہیں اور ان سے بھی کیے ہیں، سب سے کیے ہیں. وہ سامنے اسٹیج ان کا، ادھر علامہ کا صدر الافاضل کا. ادھر دیکھو، وہ ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں اپنی دھارمک کتاب لے کے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا مولانا صاحب مجھے تمہارے قرآن کے 15 پارے یاد ہیں، آدھا قرآن یاد ہے، دھیان سے سننا ایمان تازہ ہو جائے گا. یہ واقعہ جو میں تمہیں سنا رہا ہوں، مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے تفسیر نعیمی کے شروع میں لکھا ہے واقعہ. تفسیر نعیمی جو کتاب لکھی ہے تو اس کے احوال جو بیان کی تو اس میں لکھا ایسے کتاب قرآن مجید دیکھا آدھا، یعنی آدھا قرآن 15 کا مطلب، ارے بولو 15 کا مطلب مجھے یاد ہے. ہماری جو کتاب ہے تمہیں یاد ہے آدھی؟ نہیں آیا پوائنٹ سمجھ میں؟ کم مناظرہ بعد میں ہوگا، بحث ہوتی رہے گی. مولانا صاحب وہ یہ سوچ رہا تھا اسی پہ گھیر لوں گا مولانا کو، مگر اسے کیا پتا تھا زبان منہ میں بازو میں تاب رکھتے ہیں، تیرے سوال کا ہم بھی جواب رکھتے ہیں. اب مسکرات اور علامہ خاموش ہیں کہ پہلے اس کو کودنے دو، اس کے جو دل کی حسرتیں نکلنے دو. بار بار بحث بعد میں ہوگی، ٹاپک کیا رہے گا یہ بھی طے ہو جائے گا، سب بعد میں. پہلے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب میں تمہاری کتاب آدھی سنا سکتا ہوں تو میری آپ کیوں نہیں سنا سکتے آدھی؟ اب بتاؤ، ظاہر میں لگتا ہے کہ سوال میں تو وزن ہے، مگر جو وزن کو بے وزن کر دے اسی کو صدر الافاضل کہتے ہیں، جو دلیل کی دال پہ نقطہ رکھ دے اسی کو صدر الافاضل کہتے ہیں. شخصیت کا نام نہیں ہے، حافظ ملت کے استاذ کا نام صدر الافاضل ہے. کنز الایمان کی تفسیر خزائن العرفان لکھنے والے عظیم مفسر کا نام صدر الافاضل ہے. اپنے عہد میں سیاسی خطوط پر علماء امت اور دانشوران امت کی رہنمائی کرنے والی عظیم ہستی کا نام صدر الافاضل ہے. ایک طرف جہاں وہ علم دین متین کی خدمت کا فریضہ انجام دے رہے تھے، دوسری طرف سیاسی بالوں پر کو نکھارنے والے کا نام صدر الافاضل ہے میرے بھائیوں. اور آپ جو شیخ المشائخ حضرت قاری عبداللطیف علیہ رحمہ کے فیضان کی خوشبو محسوس کرتے ہیں، اس ابر کرم کو بادل بنا کے برسانے والی ہستی کا نام صدر الافاضل ہے. وہ تو یہ ہے کہ ہمارے وہاں شخصیتوں کو بھلا دیا گیا. صدر الافاضل بہت بڑی شخصیت ہے، بہت بڑی. ہمارے دوست ہیں مفتی ذوالفقار صاحب، انہوں نے مکمل کام کیا حضرت کی سوانے پر، بہت اچھا کام کیا ماشاءاللہ. توجہ ہے آپ کی؟ بھولے تو نہیں ہے کیا بتا رہا تھا؟ بتاؤ. ایک ہاتھ میں، ارے تم بھول رہے ہو کیا سن رہے ہو؟ تم بہت دھیان سے سن رہے ہو، جلدی شادی ہو جائے گی اللہ نے. آمین تو کہہ دو، کیا پریشانی ہے؟ آمین ہو گئی یا ہوگی؟ دوسری ہو جائے گی آمین. کوئی منع تھوڑی ہے بھائی، کوئی اجازت ہے شریعت میں یار، اس پہ تو بولنا چاہیے. ہاں لیکن بھیا گھر میں توجہ ہے. ہمارے عتیق بھائی بڑے گدگد ہیں ماشاءاللہ، میرے بڑے دیرینہ ساتھی ہیں، بڑے عزیز ہیں ہمارے. او پہلوان ادھر دیکھو، ادھر. ایک ہاتھ میں قرآن، دوسرے میں اپنی کتاب. سوال کیا کر رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے آپ کے قرآن کے 15 پارے یاد ہیں، مطلب آدھا قرآن حفظ ہے. اصولی بات یہ ہے کہ جب میں آپ کو آپ کی دھارمک کتاب کا آدھا حصہ سنا سکتا ہوں تو پہلے آپ بھی ہماری کتاب کا آدھا حصہ سنا دو.
صدر اللہ فاضل کھڑے ہوئے، مجمع بے چین ہے کہ ہمارا امام کیا جواب دے گا، نگاہیں منتظر ہیں، دل کی دھڑکنیں بڑھ رہی ہیں کہ ہمارا امام کیا جواب دے گا۔ آئے ہے آپ نے کروٹ بدلی اور مسکرا کے فرمایا، جناب یہ ہماری کتاب ہے، تمہیں یاد ہے اور ہم سے کہہ رہے ہو کہ ہم تمہیں تمہاری سنا دیں؟ چلو مجھ سے تم اپنی بعد میں سننا، میرے ہاتھ میں تمہاری یہ دھارمک کتاب ہے اور مجھے سنسکرت وغیرہ تمہاری سب زبان آتی ہے، ایسا کرو میں کھول کے بیٹھا ہوں، پہلے تم ہی سنا دو اپنی، مجھے پہلے تم ہی سنا دو۔ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ پہلے تم ہی سنا دو۔ اب وہ یاد ہو تو سنا، کہا میں بعد میں سنا دوں گا، پہلے تم مجھے سنا دو۔ امامیہ طوطے اڑ گئے، پنجرے اڑ گئے، جواب نہ دے سکے تو مسکرا کے صدر اللہ فاضل نے کہا، لو تمہاری تمہیں یاد نہ ہوئی تو ہمیں کیا یاد ہوگی، اور ہماری وہ ہے کہ ہمیں بھی یاد ہو گئی، اور دیکھ تو کہہ رہا ہے تجھے بھی یاد ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ توصیف رضا مصباحی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ارے سمجھ میں بات آ گئی نا؟ آپ کو یہ بتاؤ پہلے تو زور سے بولو، کتنے بچے حافظ قرآن ہوئے؟ 4 اور 4 8۔ ان کو کم تعداد نہ سمجھنا، اور کبھی ذرا یہاں سے جا کے نا یہ سوچنا کہ یہ کتنی مشکلوں کے بعد حافظ ہوئے۔ میں بھی حافظ قرآن الحمدللہ میں سمجھتا ہوں ایک ایک آیت کو 10 مرتبہ یاد کرنا پڑتا ہے، 10 مرتبہ، 15 مرتبہ۔ اور جس زمانے میں یہ امت جمعے کی نماز پڑھ رہی ہے، صرف اس زمانے میں بھی یہ جو بیٹھے نا آپ کے سامنے بچے مدرسے کے، یہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھتے ہیں، فجر کی اذان ہونے سے پہلے مدرسے میں اٹھ جاتے ہیں، یہ بھی اٹھتے ہیں، ان کی اساتذہ بھی اٹھتے ہیں، اذانیں بعد میں ہوتی ہیں، فجر کی ان کو پہلے اٹھا دیا جاتا ہے، موسم سردی کا ہو گرمی کا ہو برسات ہو اٹھ جاتے ہیں۔ تم تو ناشتہ کر کے فارغ ہوتے ہو 8 بجے، تب تک تو یہ سبق اور پچھلا دونوں سنا چکے ہوتے ہیں۔ ان کے قدموں کی دھول کو سلام کرو رتن پور والو، ان کی پیشانی کو چومو رتن پور والو، ان کو نئے نئے کپڑے بنا کے دیا کرو رتن پور والو، ان کی گرد راہ کو جھک جھک کے سلام کیا کرو رتن پور والو۔ یہ وہ قوم ہے جن کی گرد راہ کو جھک جھک کر آسمان کے فرشتے سلامیاں پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی، ایک دور ایسا آنے والا ہے جب طالبان علوم نبویہ کو لوگ حقیر سمجھیں گے۔ میرے نبی نے ان کے دھارس باندھی، ان کے دل کو میرے نبی نے مضبوط کیا، فرمایا اے مجھ سے محبت کرنے والوں، علم دین حاصل کرنے والوں، دل تھوڑا نہ کرنا۔ جب تم گھر سے نکلتے ہو علم حاصل کرنے کے لیے، آسمان سے فرشتے نکل پڑتے ہیں تمہاری راہوں میں اپنے نورانی پر بچھانے کے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوں گے، میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، گارنٹی کے ساتھ کھڑا نہیں کروں گا، پریشان نہ ہوں، کہ ان کو مکمل نماز صحیح تلفظ کے ساتھ نہیں یاد ہوگی۔ ثنا یاد ہوگی تو تعوذ و تسمیہ میں گڑبڑ کریں گے، وہ یاد ہے تو الحمد شریف مکمل نکل جائے، بہت اچھی بات ہے۔ کل ملا کر کے تعوذ و تسمیہ، الحمد شریف، تکبیرات، پھر تسبیحات، پھر التحیات، پھر تشہد، پھر درود، پھر ربنا آتنا فی الدنیا الی آخرہ ہی نہیں یاد ہوگی کمپلیٹ۔ 70 سال کے ہو گئے میاں، منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں ہاتھ نہیں، نماز یاد نہ ہوئی، مگر دیکھو 13 سال کا بچہ پورا قرآن مجید کا حافظ ہو گیا ہے۔ تبصرہ کرنے سے پہلے ارے مدرسوں میں کیا رکھا ہے، یہ دیکھو کہ ہم میں کیا رکھا ہے اور ان میں کیا رکھا ہے۔ اس طریقے سے یہ انسان ہے، میں مانتا ہوں غلطی ہو سکتی ہے، ان کے اساتذہ سے بھی ہو سکتی ہے، ہم بھی تو انسان ہیں، بالکل چوک ہو سکتی ہے، مگر کم سے کم یہ بھی تو دیکھو یار، ہم صرف جمعے کی پڑھ رہے ہیں، ان کا ٹیچر وہ ہے جو فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھ رہا ہے، ظہر و عصر و مغرب و عشاء پڑھ رہا ہے۔ مدرسے میں آ جا، ظہر کے بعد دیکھو تو قرآن کی تلاوت، عصر کے بعد دیکھو تو قرآن کی تلاوت۔ ارے یہ تو عصر کے بعد گھومنے جاتے ہیں نا، تو یہ راستے میں یہ باتیں نہیں کرتے ہیں بے وجہ کی، یہ راستے میں بھی اپنا سبق یاد کرتے ہوئے جاتے ہیں۔ ذرا سن لینا میرا سبق، ذرا میرا پچھلا سن لینا ہے، کس طریقے سے حافظ قرآن بنتا ہے۔ وہ جملہ ہم سنتے تھے اپنے بڑے بوڑھوں سے کہ قرآن حافظہ کرنا لوہے کے چنے چبانا
یہاں ہے تو بات غلط نہیں ہے، صحیح بات ہے۔ اور یہ بچے جب مصلی پر پہنچتے ہیں، محراب سناتے ہیں، تو ان کی قربانی دیکھو، دو چار متشابہ آ جائیں، کچھ غلطیاں آ جائیں تو دروازے پہ مسجد کے کھڑے ہو کر کرے مولانا تو آپ کے کچے ہی مل گئے یار، حافظ کچے ہی مل گئے، رکعتیں یاد نہیں رہیں گی، بڑے میاں اعتراض تو کر رہے ہو۔ سید صاحب انہیں یہ بھی یاد رکھنا کتنی رکعتیں ہو گئی، ہر ترویحہ پہ بیٹھنا یہ بھی یاد رکھنا ہے، کہاں پہ چھوڑا تھا کہاں سے پکڑنا یہ بھی یاد رکھنا ہے۔ 10-20 ہزار روپے نذرانہ زیادہ رمضان میں کیا دے دیا، اس پہ بھی اعتراض ہو گیا کچھ لوگوں کو۔ میں جانتا ہوں ہر جگہ، ہر قصبے میں، ہر دیہات میں، ہر شہر میں، ٹاؤن ایریاز میں یا ولیجز میں یا شہروں میں 90+9 لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ سوچتے ہیں اماموں کی بھی تنخواہیں بڑھیں، مدرسین کی بھی تنخواہیں بڑھیں، مگر بھائی صاحب ایک ہی الو بہت ہوتا، برباد یہ گلشنوں کو یہ بات یاد رکھ لیں۔ میں کیوں کہوں 10,000 15,000، میں تو کہہ رہا ہوں 25,000 تنخواہ ہونا چاہیے اماموں کی، پورے گاؤں کے لیے، پورے محلے کے لیے کیا بھاری ہے۔ جب 25,000 روپے سیلری ہوگی نا مدرسین کی تو وہ بھی پڑھانے لگیں گے، یہ سوچ کے نہیں پڑھاتے اس لائن میں رکھا کیا ہے، حالانکہ کچھ بھی نہیں رکھا، تب بھی بہت کچھ رکھا ہے بھلے آدمیوں۔ اور پوری بستی کے لیے کیا بھاری ہے، 25,000 روپے سیلری دو، ان کو بھی لگے یار نہیں اس میں دنیا بھی ہے دین بھی ہے، حالانکہ کوئی نہیں بھی دے تب بھی دل تھوڑا نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ان کا رتبہ بڑا بلند ہے۔ آج جتنے بچے حافظ ہوئے نا، پوچھ لیجئے علامہ عمر عباس صاحب قبلہ سے، ہمارے سید وسیم صاحب سے، سید انیس الرحمن صاحب سے، قاری نور محمد صاحب سے، پوچھ لیجئے علماء سے کہ یہ حدیث ہے کہ نہیں، من قرأ القرآن وعمل بما فی البس والداہ تاج یوم القیامہ ضوءہ احسن من ضوء الشمس، کہ جس نے قرآن مجید کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، وہ قرآن مجید پڑھتا رہا، اس پہ عمل کیا، اس کے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ ایسا تاج عطا فرمائے گا قیامت کے دن جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ذرا مسکرا کے نہیں بولو گے زور سے، سبحان اللہ، اور جھوم کے بولو۔ سبحان اللہ۔ اس لیے من بناؤ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانا، قرآن مجید کی تلاوت کا ذوق دلاؤ، روزانہ قرآن پڑھا کرو۔ میں تو ناظرہ حضرات سے بھی کہتا ہوں تم بھی قرآن پڑھا کرو، حفاظ سے بھی بات اب کہتا ہوں کہ صرف رمضان میں نہیں بلکہ ہر مہینے میں قرآن پڑھو۔ قرآن بڑی پیاری کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی پہ نازل فرمائی، بڑی پیاری کتاب ہے، اس قرآن کا کیا کہنا، سبحان اللہ۔ اس کی حفاظت کا ذمہ میرے رب نے خود لیا اپنے ذمہ کرم پہ۔ اس سے پہلے بھی 3 کتابیں آسمانی نازل ہوئی، تورات، زبور، انجیل، اور مختلف صحائف پہ نازل ہوئے، مگر اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے نہیں لیا۔ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہوئے میرا رب فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ کہتا ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے، اسی لیے تو ہم بھی اور آپ سب بھی ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ حق کا پیغام مٹ نہیں سکتا۔ اگر دل کی آواز ہو تو ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے بولو یار سبحان اللہ، کہ حق کا پیغام مٹ نہیں سکتا، دین کا نام مٹ نہیں سکتا، حق کا پیغام مٹ نہیں سکتا، دین کا نام مٹ نہیں سکتا۔ ساری دنیا ہو ایک طرف پھر بھی، ساری دنیا ہو ایک طرف پھر بھی، میرا قرآن مٹ نہیں سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ توصیف رضا مصباحی سنبھلی۔ ایک بات اور بہت تیزی کے ساتھ، کیونکہ وقت بھی کافی ہو گیا اور میں سمجھ رہا ہوں کہ یار اس ٹائم پہ آپ لوگ بیٹھے ہوئے، میں تو بہت بڑی بات سمجھ رہا ہوں، ورنہ اس ٹائم پہ تو مقتدیوں کا بیٹھنا مشکل ہے اور آپ لوگ بیٹھے ہوئے، یہ میں بہت بڑی بات سمجھ رہا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے یہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آمین بولیے۔ جوانوں سے کہہ رہا ہوں یہ موبائل کا استعمال نہ پوزیٹیو وے میں کرو اور کم کرو تو فائدہ ہے، ٹائم اپنا قرآن کو زیادہ دو۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کل جوتی چپل دکانوں پہ سجا کے بیچے جا رہے ہیں اور کتابیں روڈوں پہ بکھیر کے بیچی جا رہی ہیں۔ کتابیں کہاں رہی ہے، ختم ہو گئی۔ امام ابن خشاب کے بارے میں طبقات الحنابلہ میں نے ایک بڑا عجیب واقعہ پڑھا، لکھا ہے کہ انہوں نے 500 درہم میں کوئی کتاب خریدی، وہ زخیم ہوگی کئی جلدوں میں، یا پھر وہ نایاب کتاب ہوگی جتنی قیمت میں تھی 500 دراہم میں خرید لی، اور 3 دن کی مہلت دی گئی، 3 دن میں مگر ان سے پیسے نہ بن پائے،
تو ان کی نظر میں کتاب کی کتنی ویلیو تھی اور آج تمہاری نظر میں کتنی ہے وہ دیکھو. وہ مکان کی چھت پہ چڑھے اور مکان کی چھت پہ چڑھ کے کہا کہ میں اپنا مکان بیچ رہا ہوں. سب نے کہا کیوں بیچ رہے ہو؟ کہا مجھے اس کی قیمت ادا کرنی ہے کتاب کی. مکان بیچ دیا, کتاب ہاتھ سے نہیں جانے دی. اور تم نے سب کچھ لے لیا, کتاب ہاتھ سے چھوڑ دی. کتاب پڑھنے کا کہا نہیں باجرا حضرت, آپ بتائیے. مطالعے کا ذوق ختم ہو گیا. اور یہ تو میں علماء سے بھی کہوں گا اور میں اپنے آپ کو بھی دیکھ رہا ہوں, پی ڈی ایف کی کتاب پڑھی کہاں جاتی ہے؟ دیسی طریقے سے جو اپنا تھا پرانا والا ہے, اس میں فائدہ ہی ہے, اس میں کتاب ذہن میں بیٹھ جاتی ہے. اس میں کتنے یاد کرو, ذہن میں نہیں بیٹھتی, بھول جاتے ہیں. اور ایک واقعہ اور سنو, امام ابو اسحاق ابن راہوے انہوں نے سلیمان بن عبداللہ کی بیٹی سے شادی کی ہی اس لیے, نکاح کیا ہی اس لیے کہ ان کے باپ کے پاس امام شافعی کی لکھی ہوئی ساری کتابیں تھیں. مقصد یہ تھا کہ اسی بہانے سے امام شافعی کی لکھی ہوئی کتابیں مجھے مل جائیں گی. پہلے شادی ہوتی تھی علم کی طلب کی وجہ سے, اب شادی ہو رہی ہے مال پر. سبحان اللہ. اور یہ بات میں خواتین سے بھی کہوں گا, ان کے والد نے بھی اگر قرآن دے دیا تو انہوں نے بھی جزدان میں سجا کر کے رکھ دیا. کب اٹھ رہا ہے وہ قرآن؟ جب گھر میں جھگڑا ہو گیا, 4-5 کہہ رہے ہیں قرآن اٹھاؤ قسم کھاؤ. اے میری بہنوں, اگر گھر میں قرآن پڑھا جاتا نا تو 4-5 کو بلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اس کا مجھے ابتدائی اس کی ابتدا کیسے ہوئی ہے تو مجھے نہیں ملا کہ قرآن جہیز میں جانے کی شروعات کیسے ہوئی, لیکن میرا اپنا دماغ یہ کہتا ہے, ہو سکتا ہے آپ متفق نہ ہو, مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کی شروعات اس طرح سے ہوئی ہوگی کہ بیٹی باپ کا گھر چھوڑ کے جا رہی ہے, انجانوں میں جا رہی ہے, عجیب عجیب پریشانیوں میں رہے گی, پتہ نہیں کیسی کیسی آزمائشیں آ جائیں, کیسے کیسے دماغ. اب تو اپنے باپ کے گھر تھی, جیسی تھی بہرحال مینج کر لیا کرتے تھے, وہ اپنے خونی رشتوں کے درمیان تھی. اب وہ اجنبی گھر جا رہی ہے, شوہر مرضی کے مطابق ہے تو ہو سکتا ہے دوسرے مرضی کے مطابق نہ ہو, ساس سسر مرضی کے مطابق ہیں تو ہو سکتا ہے شوہر مرضی کے مطابق نہ ہو. کیسے کیسے الگ دماغوں سے اس کا پالا پڑنے والا ہے, کیسی کیسی مصیبتوں سے وہ اب چیلنجز سے اس کا سامنا کرے گی. یہ ساری باتیں کسی باپ کے ذہن میں رہی ہوں گی, تو اس نے اس کے سلیوشن کے طور پہ, ان مصیبتوں سے نکلنے کے طور پہ, دور دور ہو چکے دلوں کو جوڑنے کے لیے, اپنی بیٹی کا گھر بنانے کے لیے, اس نیک مقصد کے لیے جہیز میں بطور تحفہ قرآن دیا ہوگا کہ اے بیٹی میں تجھے بے سر و سامان نہیں بھیج رہا ہوں, سینے سے لگا کے قرآن بھیج. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ بات حقیقت ہے, یہ بات حقیقت ہے کہ جو بیٹیاں اپنی سسرال میں جا کر کے پابندی کے ساتھ قرآن پڑھتی ہیں, 5 وقتہ نماز پڑھتی ہیں, میں رب کعبہ کی قسم لے کے کہتا ہوں کہ اس گھر کے لوگ اگر انسان ہیں اور اگر ذرہ برابر بھی اپنے دلوں میں ایمان کی دولت رکھتے ہیں, وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے. شروع میں کامنٹس کر سکتے ہیں اس کے باپ نے جہیز میں یہ نہیں دیا, وہ نہیں دیا, ہماری فلاں ڈیمانڈ پوری نہیں کی, مگر جب اس گھر کے لوگ دیکھتے ہیں یار کیسی دلہن آئی ہے, نہ فجر چھوڑتی ہے, نہ ظہر چھوڑتی ہے, نہ عصر چھوڑتی ہے, نہ مغرب چھوڑتی ہے, نہ عشاء چھوڑتی ہے, ہم تو 11 مہینے کے بعد رمضان میں قرآن کو پڑھتے ہیں, مگر یہ ایسی دلہن آئی ہے کہ نماز فجر کے بعد قرآن ہے, نماز عشاء کے بعد سورہ ملک کی تلاوت کرتی ہے, کبھی ظہر کے بعد سورہ بقرہ پڑھ رہی ہے. یہ کیسی دلہن آئی ہے. تو اسی گھر میں, جس گھر میں کچھ دنوں پہلے اسے پریشانیوں کا سامنا تھا, گھر کا بڑا بوڑھا کہتا ہے خبردار آج کے بعد اس بیٹی کے سامنے کوئی جہیز کا تانا نہ دے, اس کے سامنے اس کے گھر والوں کی کمیوں کو نہ رکھا جائے, اس لیے کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں. مانا کہ وہ اپنے ساتھ جہیز کا سامان نہیں لائی ہے, مگر یہ جو دیکھو کہ سینے سے لگا کے قرآن ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت علامہ توصیف رضا مصباحی سنبھلی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ہم لوگوں کا رشتہ قرآن سے بھی کمزور ہوا ہے اور کتابوں سے بھی کمزور ہوا ہے, یہ سچائی ہے. اور اتنا کمزور ہوا ہے عوام تو کجا خواص کا بھی کمزور ہو گیا. آج ہی میں نے پڑھا صدر الشریعہ علیہ رحمہ کے بارے میں, اپنی زندگی کے بارے میں کہتے ہیں کہ جمعے کے روز جو چھٹی ہوتی تھی, میں اس چھٹی کو بھی چھٹی نہیں سمجھتا تھا, اور جو حواشی اور اسی طرح سے جو کچھ اسباق ایسے ہوتے تھے جو عموماً نہیں پڑھے جاتے تھے, چھٹی میں وہ محدث سورتی کے پاس جا کر کے میں اس کو حل کیا کرتا تھا. سبحان اللہ. میرے استاد علامہ محمد احمد مصباحی, ان کے گھر بیٹی کی شادی تھی, بیٹی کی, میں پڑھتا تھا شادی میں, بیٹی کی شادی میں بھی اپنے اسٹوڈنٹ کو پہلے سبق پڑھایا, اس کے بعد شادی میں شرکت کرنے گئے تھے. شخصیتوں کو ویسے تھوڑی یاد کیا جاتا, ان کی قربانیاں ان کو زندہ رکھتا. بولو ذرا زور سے بولو نا یار.
کبھی میں بچیوں کے حوالے تقریر کروں گا تو بتاؤں گا کہ ہماری خواتین نے کتنی بڑی قربانیاں دی ہیں علم دین کے حوالے سے. مگر اب سنو توجہ کے ساتھ، آپ سے بھی کہہ رہا ہوں میں، جو ناظرہ خواہ ہیں، جو حافظ ہیں، وہ اپنے حافظ مضبوط کریں. جو ناظرہ خواہ ایسے ہیں کہ جن کے ناظرے اتنے کمزور ہو گئے کہ وہ پڑھ نہیں سکتے قرآن مجید. اگر سچی بات ہو تو بولو تم. کب پڑھتے ہیں؟ کسی کا تیجا ہوتا تب پڑھتے ہیں. او یار تو تیجے میں پڑھ رہا ہے، ویری گڈ، چل کسی بہانے پڑھ تو رہا ہے، لیکن کیا پتا کس دن تیرا ہی تیجا ہو جائے. جی یہاں بیٹھے ہو، ہر روز اعلان نہ ہوتے رہتے رتنپور میں فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا تھا، ظہر کے بعد ہے اعلان سن کے بھی سبق حاصل نہیں ہوتا کہ وہ دن آنے والا ہے جب میرا اعلان ہو رہا ہوگا. اور وہ بھی خوش نصیب ہے مومن جس کو دفینہ مل جائے. قاری ذاکر صاحب، ورنہ موت آ جاتی ہے جہاں گھر نہیں ہوتا، بہتوں کو تو کفن تک بھی میسر نہیں ہوتا. بھائیو، اشعار تو میں پڑھتا ہی رہتا ہوں، حضرت تھوڑا سا سمجھانے دو ذرا، کیا پتہ کب ملاقات ہو. دیکھو، نماز اور قرآن اس کو لازم کرنا، یہ تو سبھی کے لیے ہے. زکوٰۃ اس کے لیے جو صاحب نصاب ہے، مگر جو صاحب نصاب ہے وہ زکوٰۃ کو بھی لازم پکڑے. جس پہ حج فرض زندگی میں وہ حج ضرور کرے. چونکہ ایک حدیث میں صدر الشریعہ نقل کی ہے، بہار شریف میں یہ حدیث، حضور فرماتے ہیں جو حج کر سکتا تھا اس نے حج نہیں کیا تو یہودی اور نصرانی ہو کے مر جائے. حضور نے ناراضی کا اظہار فرمایا. وہ جو زکوٰۃ دے سکتے ہیں زکوٰۃ نہیں دیتے. علماء کرام رسیدیں کاٹنے آ جائیں تو آڑے ترچھے منہ دکھاتے ہیں. ان کے بارے میں پتا کتنی سخت بات ہے. اس مال کو توق بنا کے گردن میں ڈال دیا جائے گا قیامت کے دن. اور قرآن مجید میں تو صاف صاف اللہ کہتا ہے ہم اس مال کو یوم یحما، اس مال کو ہم تپائیں گے. کہاں؟ جہنم کی آگ میں تپائیں گے مال. اور ان سکوں کو پھر پیشانی پر، گردن پہ، پیٹھ پہ اس سے داغا جائے گا. بخاری کی حدیث ہے کہ ایک اژدہا انسان کے پیچھے بھاگے گا. وہ انسان بھاگتے بھاگتے پریشان پسینے بھیگ جائے گا. وہ اژدہے سے کہے گا تو کون ہے، میرا پیچھا کیوں کر رہا ہے؟ یہاں تک کہ بچتے بچتے ایسا ہوتا ہے جیسے اپنے منہ کو بچانے کے لیے آدمی ہاتھ آگے بڑھاتا، جیسے وہ اژدہے کے آگے ہاتھ بڑھائے گا وہ اژدہا ہاتھ کو نگل لے گا، ایسے کاٹے گا اس کو جیسے اونٹ چارے کو کھاتا ہے. آواز بھی آئے گی کھانے کی. تو کون ہے، میرا پیچھا کیوں کر رہا؟ تو وہ اژدہا بولنے لگے. اللہ تعالیٰ تو اس کو بولنے کی طاقت عطا فرمائے گا. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. امام بخاری متوفہ 256 ہجری بخاری شریف میں لے کر کے آئے ہیں، اور بھی کتابوں میں ہے. وہ اژدہا کا ہے.